أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، بنی اسرائیل کے بارے میں جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب اس قتل کے معاملے میں یہ لوگ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، تو قتل کیا، ان قتل کیا بول کر. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا جو لوگ چھپاتے ہیں. انہوں قتل کر کو پھر چھپانے کے واسطے انہوں نام ظاہر نہیں کر رہے، کون ماری بول کر خود پوچھتی ہیں لوگ، بچے چچا کو مار ڈال کو. تو اللہ تعالیٰ جو اسے جو چھپا رہا ہے بچہ بھتیجا، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کریں گے، نکالیں گے اللہ تعالیٰ جو ان چھپا رہا ہے. واللہ مخرجم، اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے، نکالیں گے، ما کنتم تکتمون، جو لوگ چھپا رہے. قاتل کا کون مار دیا ہے، چھپا رہے ہیں لوگ خود، تو اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، ظاہر کرے گا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حکم دیا اضربوه ببعضها، کہ اس مردے کو تم لوگ مارو، اس مردے کو کیا مرنا ہے، ببعضها، گائے کے گوشت کا، گائے ذبح کر کو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردے کے اوپر لگاؤ، وہ پھر زندہ ہوگا، اسے کون مارے وہ بول کر پھر مر جائے گا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، عقل مند لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا تو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تم جس چیز کو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ظاہر کر کے رہیں گے. ظاہر کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ، کون مارا بول کر، اس کا ایک راستہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح کر کو، گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے اوپر رکھ دو، وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کر کون قتل کیا اسے نام بول کر پھر مر جائے گا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. اور وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کر کو اپنی قدرت کی نشانیاں، طاقت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں لوگوں کو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں. اس میں دیکھو پیچھے بات آ گئی تھی، اس میں کچھ نکات اور کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں، اسے میں نوٹ کیا، آپ ذرا سن لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. بلا وجہ غیر ضروری، اب یہ بنی اسرائیل پیچھے بات آ گئی تھی نہیں، ایسی گئی ہونا، کیسے قدر ہونا بول کر اللہ تعالیٰ نے کو خالی کیا، حدیث میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ خالی گائے ذبح کر کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مرغے سبنے کے اوپر لگاؤ کو بولے. سو یہ لوگ کیا کریں، کھکرتے گئے، کیسی گئی ہونا، موسیٰ پوچھ کے بتاؤ اللہ کو، کیسا رنگ ہونا، ایک ایک بات پوچھتے کھکرتے گئے. تو اس سے ہمارے سبق کیا ہے، نمبر 1، بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے. خواہ خواہ کے سوالات دیکھ کر کے سوالات نہیں پڑھنا ہے. جو بات جتنی سادہ ہو اس پر آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اتنا ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے. آسان یہ بات ہے، آسان ترجمہ قرآن میں، اچھا ہدایت اللہ میں لکھی ہوئی ہے. اچھا نکتہ دوسری بات دیکھو، شہری گائے کا انتخاب شاید اس لیے فرمایا، سنہری گائے، اور پیلی گائے ہے نہیں، سنہری گائے پیلی گائے ہونا بول کر، تو اللہ تعالیٰ شاید اس لیے ان کا انتخاب فرمایا، اسے اللہ کہیں کو پیلی گائے کو اللہ ذبح کر بول کر بولے، شاید اس لیے فرمایا کہ مصر سے نکلنے کے بعد یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں تھے، یوسف علیہ السلام مصر چل گئے تھے، تو اس وقت سے لوگ مصر میں رہتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کنعان سے مصر چلے گئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں سے رہتے تھے. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے مصر سے ان کو اپنے گاؤں کو لے کر آنے کی کوشش کیے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو پیلی گائے ذبح کرو بول کر بولے نہیں کیا، کئی کو یہ لوگ پوچھنے پر بولا بولے سو، اس لیے فرمایا کہ مصر سے نکلنے کے بعد یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام بولا کہیں نہیں، مصر سے نکلنے کے بعد یہ لوگ سونے کی خود ساختہ گائے ہی کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے. ایک پیلی گائے کی لوگ پوجا میں لگے ہوئے تھے.
تو ایسی ہی گائے ان کے ہاتھوں سے ذبح کر کے وہ اللہ تعالیٰ، تاکہ گائے کی تقدیس ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے بولے سو انہوں گائے کو خدا سمجھ کو اس کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ گائے کی محبت دل سے نکل جانا بول کر اللہ تعالیٰ پیلی گائے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کو حکم دیا ہے. جب انہوں خود جسے انہوں مقدس سمجھتی ہیں اسے خود انہوں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو پھر اس کی اہمیت دل میں سے نکل جاتی بول کر اللہ تعالیٰ پیلی گائے کو ذبح کرنے کے لیے اللہ فرمایا ہے. آگے گائے کی کھال بھر کر سونا سونا بھر کر دینا. اب ایک آدمی کے پاس گائے ملی تھی نہیں، ان یتیم بچہ تھا، اس کے باپ نہیں تھا، نوجوان تھا، بڑا ہو کر تھا. تو پھر وہ آدمی کیا کیا، یہ لوگ تلاش کرتے تھے ویسی گائے کہاں ملتی بول کر، اسے کام لے کو نہیں رہنا، اس کے اوپر بوجھ لاد کو نہیں رہنا، وہ ہل چلا کو نہیں رہنا، کھیت کے واسطے بوڑی سے پانی کھینچ کر نہیں رہنا، داغ دھبا نہیں رہنا، پیلی رہنا بول کر سب خانہ پوچھتے کہ تو ہوا نہیں. وہ گئی تلاش کرتے تھے، ان کو کہاں نہیں ملتی تھی. تو آگے یہاں تک لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت کے تحت میں، اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ بولتے قال انه يقول انها نہیں آئے ان البقرة تشابه علينا، بے شک یہ گائے تو ہم کو تکلیف میں ڈال دی، پیچیدگی میں ڈال دی ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، یہ ہم بے شک ہم اس گائے کو اگر اللہ چاہے تو ہم پالیں گے بول کر ہے نہیں کیا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ اگر ہم کو دکھا دیا راستہ تو ہم اس گائے کو ہم پالیں گے بول کر ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ بولتے تو قیامت تک ان کو وہ گائے نہیں ملتی تھی. اس سے کیا معلوم ہوا ہے کہ آدمی کو اگر آئندہ کوئی کام اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ اس اچھے کام میں مدد کرتے ہیں. کام ہو گیا تو پھر الحمدللہ بولنا. دیکھو گائے کی کھال بھر کا وہ ایک بچے کے پاس تھی وہ گائے، تو اس نے کیا کیا، شرط کیا لگایا انہوں، گائے بیچتے کیا بولے تو نہیں بیچتے بول کر بولتا. پھر لوگ ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں. ان کیا بولتا رہتا، یہ گائے کے وزن کا 10 سے سونا دال کو دینا مجھے بول کر بولتا. گائے کتنے وزن رہتی کہ اس سے 10 گنا 10 ریٹ لوں اسے 10 سونا دال کو دینا بول کر بولتا. اب ان کو بھی ضرورت تھی پیسہ قربان ذبح کرنا نہیں انہوں اللہ بولی بول کر، اسے اس کے پاس اس کا باپ کوئی تھا، کمانے دھمانے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ دیکھو اس کے لیے پیسے کا انتظام کرنا تھا، ان کے لیے وہ گائے ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا ہے، ان کیا بولتا وہ بچہ جس کا باپ مر گیا تھا، جس کے پاس ان کے مطلوبہ گائے رہتی ہے، ان کیا بولتا تو ایک گائے کو ذبح کر کو اس کے گوشت گیس وغیرہ نکال لے کر اس کے چمڑے بھر کو سونا بھر کو دے بول کر بولتا ہوں. یہ گائے کی کھال بھر کر سونا دینا پڑا ان لوگوں کو. اچھا آگے مقتول کا نام عامل تھا، جو بندہ قتل ہو گیا اس کا نام عامل تھا. اچھا آگے مقتول زندہ ہو کر نام بتا کر پھر مر گیا. اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ اب وہ دیکھو یہاں پر سمجھنے کی بات کیا ہے، مر گئے سو آدمی یعنی کیا اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھے تو گائے کا، ان زندہ ہو کر نام بولتا کون مرنے والے بول کر اسے. اب یہاں دیکھو شریعت میں دین میں کیا ہے، بولو 2 آدمیوں کی گواہ ہونا، مرد مانے ہے تو 2 مردوں کی گواہ، کسی بھی معاملے میں نکاح کے معاملے میں ہو گواہ ہونا نہیں، 2 مسلمان گواہ ہونا. یا پھر کون تو آدمی کسی سے باقی لے رہا ہے تو اس وقت میں یا پھر کوئی چیز کسی کو واپس کر رہا ہے تو پھر گواہ دونوں کو رکھ کر دیکھو تمہارے سامنے دے رہا ہوں، ان کے پاس میں چیز دیا تھا واپس کر رہا ہوں دیکھو بول کر. یا پھر کوئی آدمی کسی کو باقی دے رہا ہے تو تم دونوں گواہ رہو، میں ان کو دے رہا ہوں دیکھو پیسے بول کر گواہ ہوتے بول کر. ایسا 2 آدمی مرد مانے گواہ ہونا. اگر بیکواں ہے تو 2 بیکواں 1 مرد مانا ہونا، وہ شریعت کا قانون ہے. اب یہاں دیکھو صرف مر گئے سو آدمی کے زندہ ہو کر ان قتل کیا بول کر بولنے پر اتفاق کر لیا گیا، مطلب ایک ہی آدمی کی بول پر کافی سمجھا گیا. کئی کو ایسا جبکہ 2 آدمی ہونا نہیں کیا. تو یہاں کیا واسطے کہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ ان سچ بولتا اور تمہیں بھی جو تمہارے کو معلوم ہے اس کو بھی یہ مردہ بول رہا نہیں، دونوں کی بات کافی ہے. ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوگا. خالی ان بولا تو کافی، دونوں گواہی دینا. آگے دیکھو سبق کیا ہے، اس سے سبق ہمارے لیے کیا ہے، غلط کر کے کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، اب وہ سکتے ہوا سو وہ مر گئے سو آدمی کے بھتیجے کیا کرتی ہیں، انہوں خود اسے ماردار کو کیا بولتے رہتی، ہائے ہمارا چاچا کہاں چلے گیا، ہمارا چاچا نے کون مار دیا بول کر پوچھتے رہتی، تو مار دیا کیا دیت دے، تو مار دیا کیا دیت دے بول کر بولتے رہتی. تو اس سے کیا سبق ہے ہمارے لیے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار یعنی کیا چور کی مڑی سب سے پہلے بولتے ہیں ویسا کبھی کبھار بندہ غلط کر کے دوسروں پر ڈالتا رہتا ہے، خود دوسروں کی طرف انہوں ماری کیا کی، انہوں کلی کیا کی، انہوں چوالے گئیں کیا کی، ایسا بول کر بولتا رہتا ہے، جبکہ ان خود وہ گناہ کرتا رہتا ہے. بچنے کے لیے کیا کرتا ہے آدمی، انہوں کری کیا کی، انہوں لگیں گے دوسرا بار بولتا رہتا ہے ان خود چرا کو.
خود دوسروں کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے، روتا پیٹتا رہتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے، یہ دلیل ہے خود کے قصوروار ہونے کی. کسی پر شبہ نہیں کریں گے. اب کسی پر بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. کئی کو انہوں خود کاٹ کو ہے چاچا کو، ان کو ہی کون پوچھتے ہیں تمہیں کریں کیا بول کر، انہوں خود روتے ہوا دوسرے کو پوچھتی. دوسرے کون تو کریں کیا، ہمیں کریں کو بولنے کے واسطے نہیں ہے. انہوں خود کر کو ہے، ان کے اوپر ڈاؤٹ نہ کا بول کر انہوں خود روتی ہی دوسرے کو پوچھتی ہے. ایسا ہے یہی ہوتا ہے عام طور پر جھگڑوں کے بیوی بیوی کے جھگڑے کبھی ہو جاتے ہیں. اس وقت میں بیوی اگر غلطی کر کو ہے، شوہر کو مار ڈالی ہے زہر دے کر یا اس کا غلط مت کر، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، یا شوہر مار دیا بیوی کو تو پھر اس وقت روتا پھرتا رہتا ہے. ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے بالکل، قسم اٹھاتا رہتا ہے بندہ، قسم اٹھا لیں گے لوگ. اس کا مطلب کیا ہے، ان خود خسروار بول کر. لیکن تحقیق کرنا چاہیے. آگے دیکھ کر دوسرا سبق، نڈر آدمی کچھ بھی کر، دیکھو ابھی لوگ قسم کھا رہی نو ہمیں نہیں کرے بول کر، تو اس سے سبق کیا ہے، نڈر آدمی ہی نہیں کیا، جس سے اللہ رسول کا ڈر نہیں ہوتا نہیں قیامت کا آخرت کا. وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نو خود قتل کر کو بھی، غلط کام کر کو بھی خدا کی قسم کھاتے لوگ ڈرتے نہیں، نو ڈر نہیں خدا کا. نڈر آدمی کچھ بھی کرتے، مطلب جھوٹی قسم کھاتے ہوئے ڈرتا نہیں، جھوٹی قسم کھانے کے تیار ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم جھوٹی گواہی دینے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے نڈر آدمی. آگے یہ لوگ کیا بولتی بھائی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیا بولتی بھائی، کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا نہیں، کون قتل کری پوچھتی انہوں خود قتل کر کو. تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولتی ہیں اللہ کی طرف سے، دیکھو تمہیں ایک گائے کو ذبح کر کو اس کا ٹکڑا اس سے کو بولتے نہیں. یہ لوگ کیا بولتی، مذاق کر رہی کیا تمہیں ہمارے ساتھ کا، تو بھی یہ گائے کو مر گئے سدنے کو کیا تعلق ہے بول کر بولتی، مذاق کر رہی کیا بول کر بولتے نہیں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا بولتی، دیکھو میں قال انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. مجھے اللہ بولے تو آپ بول رہا ہوں سو میں تمہیں دیکھو مجھے مذاق کرتے بولتی ہی. تو دیکھو تمسخر جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا خامخواہ دین کی باتوں میں، اچھی باتوں میں، سچی باتوں میں، حقیقت پر مبنی باتوں میں مذاق کرنا یا بھی مذاق سے لے لینا اسے، وہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے. دوسروں کی دل آزاری مقصود. اب دیکھو مذاق شریعت میں جائز ہے، لیکن سامنے والے کا دل نہیں ٹوٹنا. شریعت میں حدیثوں میں مذاق کے واقعات بھی ہے، لیکن جھوٹ نہیں ہونا، مذاق کی باتیں مذاق جھوٹ پر نہیں ہونا ہے، سامنے والے کا دل ٹوٹنا نہیں ویسا. اس کے علاوہ مذاق آدمی کر سکتا ہے، مذاق بھی ہو سچ بھی ہو، سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے. ایک مثال حدیث میں ایک واقعہ ہے، ایک بوڑھی موسیٰ کے پاس آ کو بولتی ہے اے رسول اللہ میں جنت میں جا سکتا ہوں کیا بول کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی ہیں، بوڑھوں کے لیے جنت نہیں ہے، ہرگز تو جاتی نہیں بول کر بولتی ہے، انہوں رونا شروع کر لیتی ہے. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں تو جنت میں جاتی ہے لیکن تو اس حالت میں، بڑی حالت میں نہیں، اللہ تو جوان بنا کر بھیجیں گے بول کر بولتی ہیں، خوش ہو کر چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولے سچ بھی ہے، اس کا دل بھی ٹوٹا نہیں اس سے. تو مذاق کر سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹی باتیں بول کر نہیں کرنا ہے، اور سامنے والے کے دل بھی ٹوٹنا نہیں ہے. یہ سب باتیں ہیں. اب دیکھو اب وہ مفسرین فرماتے ہیں، اب وہ گائے کا گوشت ٹکڑا لگنے کے مردے کے اوپر وہ کیا لگے تھے، مفسرین فرماتے ہیں بعضوں نے فرمایا کہ زبان، گائے کی زبان لگے تھے مردے پر، بعض فرماتے ہیں دل لگے تھے، بعض فرماتے ہیں جگر لگے تھے، بعض دم، پہلے جو بھی ہو گائے کا ٹکڑا لگا، خلاصہ یہی ہے. یہ مفسرین کا ذوق ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو بھی نوٹ کر کے بتاتے ہیں. دیکھنے والے کو خوش کر دے. اب وہ لوگ بولے نہیں کیا گائے کیسی ہونا، رنگ کیسا ہونا، تو اللہ فرماتے ہیں تسر الناظرین، دیکھنے والا گائے ایسی ہو، اتنی پیلی ہو، پیلی میں بہت تیز رنگ کا پیلا پن ہو، اتنی پیلی ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے، تو اتنی خوبصورت ہو. کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے، اچھی چیزیں دیکھ کر ہے نہیں کیا دیکھنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے کیا پڑھنا ہے، کبھی کبھار بندہ جب کسی چیز پر اس کے حسن پر، خوبصورتی پر تعجب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو عیب دار بنا دیتے ہیں. کبھی کبھار کوئی بلڈنگ یا کوئی اچھا بولنے والے کوئی اچھا چیز دکھ گئی تو واہ بول کر بولتے نہیں، تعجب ہمارا ہے، بہت اچھی ہے بول کر ایسا بولتے نہیں. کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، اسے اللہ نظر لگا ڈالتے ہیں. کئی کو تو بندوں کا دماغ چیز کو دیکھ کر اچھی بول کر بولتی ہیں، چیز خود بخود اپنا کمال، اپنی خوبصورتی، اپنا بولنا دکھانے میں، اپنا رنگت دکھانے میں اس کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال. اللہ وہ دکھانے کے لیے وہ چیز کو اللہ تعالیٰ عیب دار کر دیتے ہیں. تو اس وقت تو کرنا کیا ہے، اب نظر لگ گئی تو نظر لگ جاتی ہے، حدیث میں ہے، حتیٰ کہ نظر ہی نہیں کیا، نظر ماں باپ کی بھی بچوں کو ہوتی کہتے، ہمیں پڑھتے وقت ہمارے حضرت سمجھے تھے. تو اس سے کرنا کیا، نظر لگے تو کیا کرنا ہے، تو اس کا ازالہ کیا ہے، نظر کا ازالہ توڑ کیسا ہے. نظر کا توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہوگی تو وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں تک پڑھے. کہ کوئی چیز اچھی لگ گئی یا کوئی مطلب بیان باتیں اچھی آ رہی تو کیا کرنا ہے، نظر لگنے تو کیا کرنا ہے،
माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई भी चीज हो, बच्चा अच्छा पास हो गया एग्जाम में तो फिर बच्चा माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की कुव्वत से कामयाब होगा बच्चा, अल्लाह इसे नजर ना लगाया। ऐसा मेरी नजर लग गई, सुबह है, अगर किसी को डाउट है मेरी नजर लगेगी बच्चे को बोलकर किसी को भी, उस वक्त ये पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बोलकर। ये पढ़कर पानी बदम कर को देंगे, जिससे नजर लगी बोलकर शक है तुम्हारे को मेरी नजर लगी होगी, तो उस वक्त मेरी नजर लगी बोलकर है तुम्हारे को, तो फिर मैं क्या करना, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर तुम्हारे को पानी देना। ऐसा, इससे नजर उतर जाती है कुरान की आयत से। और भी दूसरी चीजें हैं नजर उतरने के। आगे देखो, ताबे करने में मारना पीटना, देखो यहाँ वो गई कैसे होना की बात आई थी, ला गलूलुन, वो काम जो ताबे ना की हुई हो, मतलब जानवर को उससे काम लेते वक्त में क्या होता है, उसे मारना पड़ता है। हल चलाना हो या कोई और पानी उसे लेना हो तो सेंसना हो तो खेतों को उसे कभी कभार मारना पड़ता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वैसा वो नाफरमान ना हो, मार खाकर ना हो, दाग धब्बा ना हो, तो वो ताबे होकर ना हो। अल्लाह देखो, ताबे करने में मारना पीटना पड़ता है, मारे तो फिर दाग धब्बा पड़ता है, तो मारी हुई दाग धब्बे वाली ना हो, मतलब क्या है, जब देखो पॉइंट नोट, जब जानवर को मारना अल्लाह पसंद नहीं करते तो फिर इंसानों को मारना, अपने बच्चों को मारना या फिर किसी को मारना, ये अल्लाह कहाँ पसंद करेंगे, पसंद नहीं करते। इसलिए बच्चों को मारना नहीं है, बीवी बच्चों को मारना नहीं है, अल्लाह उसे पसंद नहीं करते। यहाँ पर एक वाक़या नकल किया गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उन्होंने गाय तलाश की, वो एक नौजवान के पास थी, जवान जो अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत करने वाला था, उसका बाप फौत हो गया था, इंतकाल हो गया था। उस जमाने में उमूमन गाय बैल की कीमत 3 दिनार होती थी, 3 दिनार उस जमाने में। तो मगर उस जवान से बात की गई तो वो तैयार नहीं देने के लिए, उन्होंने मजबूर किया। नौजवान ने कहा इसकी कीमत पर देता हूँ। क्या कीमत के, उसको ज़बाह करके चमड़ा उतार कर, चमड़े अभी बात आगे थी नहीं, चमड़े भर को सोना दे डालो मुझे, मैं तुम्हारा दे दो बोलकर बोलता हूँ, मुझे दे दो और ये ले लो बोलकर बोलता हूँ। मजबूर थे ये लोग भी, उनको बच गई वहां से, तो मजबूर थे, उन्होंने गाय ले ली और उसको ज़बाह करके उसके चमड़े भर को सोना भर को देती है, उसे बाद में उन गई दे डालता है इनको। अल्लाह ने उसके अखराजात का, अल्लाह मतलब क्या है, अल्लाह उसके खर्चे का इंतजाम कर दिया, बाप मर गया था, इनके लिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करना था, नहीं गाय ज़बाह करना, इनके ये अल्लाह ये हुक्म पूरा करने के लिए अल्लाह ऐसा निज़ाम बनाया है, उसके खर्चे का निज़ाम ऐसा बनाया है, अल्लाह ने उसके अखराजात का निज़ाम ऐसा किया है, और इनके अल्लाह ताला गाय का ज़बाह करने का निज़ाम ऐसा बनाया है। सबक क्या इससे, जितना चाहे कीमत पर चीज़ ज़बाह कर सकता है बंदा, लेकिन आदमी को, सामने वाले को आदमी लूटना नहीं है। अपनी चीज लेने की आदमी कितने बड़ी बेच सकता है, लेकिन सामने वाले को लूटना नहीं। मतलब क्या है, मंडी की कीमत से मिली जुली कीमत पर लेनी चाहिए। मंडी में ये चीज बाजार में कितने की मिलती है, उससे 2 रुपए 1 रुपया कम आस पास में बेचना है। ये ला को 10-5 रुपए को हमें 50 को बेचता हूँ, नहीं करना है, लूटना नहीं है। नफा कमा सकते हैं लेकिन नफा में लोगों को लूटना नहीं है। और इससे कई असबाब है, इंशाल्लाह कल बताऊंगा आपको। अल्लाह ताला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।